بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، الثانی، اس نے مشتق کی بحث میں ہم نے اصل بحث کے بعد بقیہ امور کے عنوان کے تحت کچھ مسائل کو بیان کیا۔ ان مسائل میں سے پہلا امر جو تھا وہ یہ تھا کہ آیا مشتق کا مفہوم جو ہے وہ بسیط ہے یا مرکب ہے، اور مصنف نے اس مسئلے میں یہ رائے اختیار کی کہ مشتق کا جو مفہوم ہے وہ بسیط ہے۔ اب یہ مسئلہ ثانی یا بقیہ امور میں سے امر ثانی اسی امر اول کے اوپر محیط ہے کہ بھائی اس امر ثانی سے بحث یہ چھڑتی ہے کہ اگر مشتق کا مفہوم بسیط ہے تو مبدا کا مفہوم بھی بسیط ہے، تو وہ مبدا جو ذات کے ساتھ متلبس ہوتا ہے اور ذات وہ مبدا متلبس ہوتی ہے، تو اس صورت میں مبدا اور مشتق کے درمیان میں کیا فرق رہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں کا جو مفہوم ہے وہ تو ایک ہے۔ لہذا اس امر میں مصنف کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کے فرق کو واضح کریں۔ بس اس بنیاد پہ سوال یہ ہے کہ اگر مشتق کا معنی بسیط ہے اور مفہوم شیء اس میں ماخوذ نہیں ہے تو مشتق اور مبدأ مشتق میں کیا فرق ہے؟ مصنف نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا فرق جو ہے وہ حمل کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ یعنی مشتق کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہے کہ امور خارجیہ کا لحاظ کیے بغیر ذات کے اوپر اس کا حمل ہونا جو ہے وہ لا بشرط ہے، یعنی ہو سکتا ہے، اور اس کا حمل جو ہے وہ ہویت، یعنی یہ وہ ہے کہ بنیاد پہ صحیح ہے، جبکہ مبدا جو ہے وہ بغیر کسی تعویض یا کسی دوسری چیز کے لحاظ کے ذات کے اوپر حمل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور ہم کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ زید عالم، بغیر کسی تعویض کے ساتھ، لیکن زید علم کہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے مشتق جو ہے وہ حمل کے اعتبار سے لا بشرط ہے، لیکن مبدا جو ہے وہ بشرط لا ہے، یعنی بشرط عدم الحمل ہے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فرق موجود ہے۔ لہذا فرماتے ہیں الثانی الفرق بین المشتق و مبدئہ مفہوما انہ، کہ مشتق اور مبدا کے درمیان میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انہ، کہ یہ جو مشتق ہے بے مفہوم ہی، یہ اپنے مفہوم کے ساتھ یا اس کے اعتبار سے لا یابا عن الحمل، یہ ابا نہیں رکھتا، انکار نہیں کرتا حمل ہونے سے علی ما تلبس بالمبدا، اس ذات کے اوپر کہ جو متلبس ہوتی ہے مبدا کے ساتھ۔ پس مشتق کا ذات کے اوپر حمل ہونا جو ہے وہ ممکن ہے بغیر کسی تعویل کے، اور یہ عمل ہویت ہوتا ہے، یعنی یہ وہ ہے۔ ولا یعصی عن الجری علیہ، اور یہ مشتق جو ہے وہ ذات کے اوپر جاری ہونے سے عاصی نہیں ہے، منکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ لما ہما علیہ من نحو من الاتحاد، اس اعتبار سے کہ وہ مشتق اور ذات ایک اعتبار سے جو اتحاد رکھتے ہیں، وہ اتحاد موجب بنتا ہے کہ یہی مشتق اس ذات کے اوپر بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ حمل ہو سکے۔ بخلاف المبدا، یہ بات جو ہے وہ مبدا کے خلاف ہے۔ بس مشتق کی جو صلاحیت ہے وہ مبدا میں موجود نہیں ہے۔ فإنہ بمعناہ، یہ مشتق جو ہے اپنی معنی کے اعتبار سے یابا عن ذالک، منکر ہے اس چیز سے کہ وہ حمل ہو سکے ذات کے اوپر۔ بل اذا قیس ونسب الیہ کان غیرہ، بلکہ جب اس مبدا کی
کو قیاس کیا جائے اور نسبت دی جائے اس ذات کی طرف تو یہ اس کا غیر نظر آتا ہے. لا ہوا یہ جو ہے نا وہ ہے والی حمل والی کیفیت نہیں رکھتا کہ بھئی ان دونوں کے درمیان میں ذاتاً اتحاد ہو، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْمَعْقُولِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، اور اسی کی طرف پلٹتی ہے وہ چیز جو علم فلسفہ کے ماہرین نے ان دونوں کے درمیان میں فرق کے عنوان سے ذکر کیا ہے. من ان المشتق یکون لا بشرط والمبدأ یکون بشرط لا، کہ بھئی مشتق جو ہے وہ لا بشرط ہوتا ہے اور مبدأ جو ہوتا ہے وہ بشرط لا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یکون مفہوم المشتق کے غیر عابن، یعنی جو مشتق کا مفہوم ہے وہ منکر نہیں ہوتا کس چیز کا؟ عن الحمل، حمل کا. ومفہوم المبدأ یکون عابن لہو، جبکہ مبدأ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اس حمل کا منکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حمل میں قبول نہیں کرتا. بس کلی طور پہ یہاں تک جو ہے وہ فرق واضح ہو گیا. اب یہ صاحب فصول کی طرف سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک وہم موجود ہے کہ جو انہوں نے ان دونوں اعتبار کے درمیان میں جو ہم نے بے شرط شیء اور بے شرط کے اعتبار سے ہم نے بیان کیا کہ بھائی مشتق جو ہے وہ بے شرط لا بے شرط ہے اور جو مبدأ ہے وہ بے شرط لا ہے. اس اعتبار کو جو ہم نے بیان کیا تھا صاحب فصول اس کے منکر ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ یہاں پہ معنی ایک ہے اور اسی معنی کو ایک اعتبار سے بے شرط شیء حساب کیا، بے شرط لا حساب کیا جا رہا ہے. دوسری طرف اسی معنی کو جو ہے نا وہ بے شرط لا حساب کیا جا رہا ہے. لہذا اشکال کرتے ہیں کہ بھائی اب معنی ایک ہے تو دو لحاظ جو ہے وہ اس توجیہ کو بیان کرنے کے لیے بھائی کافی نہیں ہے کہ یہ لا بے شرط ہے یا بے شرط لا، کیونکہ معنی جب صلاحیت نہیں رکھتی حمل کی تو یہ حمل صحیح نہیں ہوگا، چاہے آپ اس کو بے شرط شیء تصور کریں چاہے بے شرط لا تصور کریں. اگر ہم صاحب فصول کے توہم کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ بھائی جب معنی ایک ہو تو چاہے لحاظ بے شرط لا کی صورت میں ہو یا لا بے شرط کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں معنی جو ہے وہ قابلیت حمل بر ذات نہیں رکھتی، کیونکہ معنی ایک ہے، علم اور عالم دونوں ایک ہیں. بس مثال کے طور پہ اگر رقبہ اور رقبہ مومنہ کو دیکھا جائے کہ بھئی رقبہ جو ہے وہ بے شرط عدم ہے یا بے شرط لا ہے، یعنی لا ان یکون مطلقاً، اور جو مطلق ہے وہ بے شرط قید ہے، تو وہاں پہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ معنی تو ایک ہے. اب چاہے یہ بے شرط شیء ہو یا بے شرط لا ہو یا لا بے شرط ہو، اس اعتبار سے اس معنی میں تو کوئی تحول پیدا نہیں ہوتا ہے. تو معنی میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ صلاحیت رکھتی ہے حمل کے لیے یا وہ صلاحیت نہیں رکھتی حمل کے لیے. بس اگر علم صلاحیت نہیں رکھتا ذات کے اوپر حمل کرنے کے لیے تو اس صورت میں چاہے آپ اس کو بے شرط شیء لحاظ کریں یا بے شرط لا حساب کریں، یہ قابل قبول نہیں ہے. اب مصنف نے جس کو جواب دیا ہے کہ اصولیین علماء کے غرض جو ہے اس مورد میں بیان کرنا یہ ہے کہ بھئی ان دونوں کے درمیان میں یعنی بے الفاظ دیگر مبدأ اور مشتق کے درمیان میں جو فرق ہے وہ بے شرط شیء اور بے شرط لا اور لا بے شرط کے اعتبار سے ہے، البتہ بلحاظ توار والعوارض الخارجیہ،
انہوں نے گمان یہ کیا ہے کہ وہ ان دونوں اعتباروں کے درمیان میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں، البتہ ایسے طاری ہونے والے امور اور عوارض کے اعتبار سے جو عارضی ہیں اور خارجی ہیں۔ بس فرق جو ہے وہ امور عارضیہ اور خارجیہ کے ذریعے سے ہے، ما حفظ مفہوم واحد، جبکہ مفہوم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک ہے۔ بس صاحب فصول نے گمان یہ کیا ہے کہ معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے۔ کے درمیان جو ان کا فرق ہے وہ عارضی امور کے اعتبار سے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے خیال کیا ہے کہ مشتق اور مبدا کا جو معنی ہے وہ ایک ہے، باقی یہ بشرط شے اور بشرط لا اور لا بشرط کی جو لحاظ کیا گیا یہ امور عارضی کے اعتبار سے، اس وجہ سے انہوں نے اشکال کیا ہے، اورد علیہم، انہوں نے علماء کے اوپر اشکال کیا ہے، بعدم استقامت الفرق بذالک، کہ بھئی امور اعتباریہ کے ذریعے سے آپ نے جو فرق کیا یہ فرق کافی نہیں ہے، بے لحاظ دیگر یہ امور خارجیہ معنی کے ایک ہوتے وقت کوئی فرق نہیں رکھتا کہ آپ اس کو لا بشرط لحاظ کریں یا بشرط لحاظ کریں یا بشرط لا لحاظ کریں۔ لأجل امتناع حمل العلم والحرکت علی الذات، کیونکہ حمل کرنا علم کا یا حرکت کا، جب ہم کہتے ہیں الانسان عالم یا الانسان متحرک، دونوں صورت میں علم اور حرکت جو ہے وہ ذات کے اوپر ڈائریکٹ اور حمل ہویت کے بنیاد پہ حمل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ لَا بِشَرْطٍ، اگرچہ ان کو لا بشرط لحاظ کیا جائے۔ بس اسی طرح سے جیسے ہم نے بیان کیا کہ صاحب فصول کا توہم ایک کلام میں یہ ہے کہ جب معنی ایک ہو، چاہے لحاظ متفاوت کیوں نہ ہو، چاہے بشرط لا کی صورت میں ہو یا لا بشرط کی صورت میں، دونوں صورت میں وہ معنی جو ہے وہ قابلیت حمل بر ذات نہیں رکھتی، لہذا علم اور عالم ایک ہیں، مشتق اور مبدا میں آپ کے اس فرق کے مطابق کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں وغفل علی ان المراد ما ذکرنا، اس کے ذریعے سے مصنف جو ہیں اس فرق کو جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ صاحب فصول کا وہم یہ تھا کہ انہوں نے اس مورد کو بھی مطلق اور مقید کی طرح جانا ہے کہ جہاں پہ معنی ایک ہوتی ہے، جبکہ یہ مورد مطلق و مقید سے فرق کرتا ہے، لہذا کہتے ہیں اگر لا بشرط اور بشرط لا مطلق اور مقید کے مورد میں ہوتا تو آپ کی بات درست تھی، وہاں پہ ایک ہی معنی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ معنی ایک اور لحاظ دو ہوتے ہیں، کبھی اس کو مطلق دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کو مقید دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دو مختلف معنی ہیں جو جداگانہ حکم رکھتی ہیں۔ مشتق میں ایک ایسی معنی ہے جو حمل سے منکر نہیں ہے ذاتاً، نہ امر عارضی کی وجہ سے، اسی طرح سے مبدا میں ایک ایسی معنی ہے جو حمل سے عابی ہے ذاتاً، چاہے جو ہے نا وہ ہم اس کو کسی بھی طرح سے فرض کریں، لہذا یہاں پہ دو معنی مختلف ہیں، لہذا جداگانہ حکم رکھتی ہیں۔ پھر ایک مثل لاتے ہیں مصنف اس چیز کو سمجھانے کے لیے، لہذا سب سے پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی والغفل ان المراد ما ذکرنا، جبکہ غافل ہو گئے کہ مراد وہ تھی جو ہم نے بیان کیے ہوئے، ایک ہی معنی ذاتاً دوسرے کی معنی سے ذاتاً فرق کرتی ہے، نہ کہ امور اعتباری کے اعتبار سے یا امور عوارض خارجیہ کے اعتبار سے۔ کما یظہر منہم بیان الفرق بین الجنس والفصل، جس طرح سے علماء سے ظاہر ہوا ہے جب وہ فرق بیان کرتے ہیں جنس اور فصل کے درمیان میں اور مادہ اور صورت کے درمیان، کہ بھئی جنس اور فصل جو ہے یہ ذاتاً ایسا معنی ہے کہ جو حمل بر ذات ہونے سے عابی نہیں ہے، وہ منکر نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے انسان حیوان علی انسان ناطق، ذاتاً حیوان جو ہے وہ ذات انسان پہ حمل ہونے سے منکر نہیں ہے، عابی نہیں ہے، اسی طرح سے فصل بھی، جبکہ مادہ اور صورت جو ہے
وہ ذاتاً ذات کے اوپر حمل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ اس سے آبی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے الانسان مادتن، یا نہیں کہہ سکتے الانسان صورتن، تو یا زید مادتن اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، یا زید صورتن نہیں کہہ سکتے۔ تو کہتے ہیں جس طرح سے یہاں ان دونوں کے درمیان میں امور خارجیہ کے بنیاد پہ نہیں فرق ہے، اس طرح سے وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں جس طرح سے جنس اور فصل لا بشرط ذاتی ہیں اور مادہ اور صورت بشرط لا ذاتی رکھتی ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کما یظہر منہم، جس طرح سے علماء سے ظاہر ہوا ہے، من بیان الفرق، وہ جو فرق وہ بیان کرتے ہیں، بین الجنس والفصل، فصل اور جنس کے درمیان میں، اور مادے اور صورت کے درمیان میں فراج ہے کہ بھائی جنس اور فصل ذاتاً بشرط لائیں حمل کے اعتبار سے، اور مادہ اور صورت جو ہیں وہ مادہ اور جنس اور فصل جو ہیں وہ لا بشرط ہیں حمل کے اعتبار سے، اور مادہ اور صورت جو ہیں وہ بشرط لا ہیں فصل کے حمل کے اعتبار سے۔ لہذا یہ دونوں ذات کے اوپر حمل نہیں ہو سکتے، اور یہ فصل اور جنس جو ہیں یہ ذات کے اوپر حمل ہو سکتے ہیں۔ فراج صلی اللہ علیہ وآلہ